پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، اس میں تو کوئی اب شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہی کی محنت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس جنگ کو نہ ہونے دیا جائے، اور جب یہ ہو بھی گئی تو پاکستان نے اپنی کوششوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ایسا ہمیں محسوس ہوا کہ دنیا کے کچھ ملک جو ہیں وہ تھک گئے تھے، لیکن پاکستان جو ہے وہ بالکل نہیں تھکا، اور پاکستان اپنی کوشش میں رہا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں وفود کو بٹھانا. دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اعتماد سازی کی بات ہے. اس وقت ایران کے اندر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے امریکہ پر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے اور امریکہ نے حملہ کر دیا. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ایران کو اس بات کا حوصلہ ہوا ہے، اعتماد ہوا ہے کہ پاکستان میں جا کر جب وہ بات کرے گا تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. اور اسی کا ثبوت ہے کہ کل سے جو ہے وہ ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور اب امریکہ کا وفد بھی آ گیا ہے. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور آپ اس کو اگر اسی طرح دیکھیں تو جیسے پاکستان نے چائنا اور امریکہ کے تعلقات ڈیولپ کیے تھے، اور پھر چائنا سلامتی کونسل کی مستقل نشست پہ گیا تھا، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ پاکستان نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ایسے ملکوں کے درمیان جو بہت زیادہ ہاسٹائل ہو چکے تھے، اور خطہ آلریڈی آگ کے اندر جا چکا تھا، اور اس بات کی امید کی جا رہی تھی کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو خطے کے اور ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے. پاکستان نے پوری کوشش کری، پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ بار بار بات کری، سعودی عربیہ کو اس پوزیشن پہ رکھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ وہ ساری کامیابی ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی. اور آج اس کا یہ ثمر ہے کہ آپ کے پاس دونوں ممالک کے وفود موجود ہے، اور صرف دونوں ممالک کے نہیں. دیکھیے، اس وقت پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ وہ سب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب کی نظریں اسلام آباد پہ جنگ اور دوسری جنگوں میں فرق یہ تھا کہ یہ جنگ معیشت سے جڑی ہوئی تھی، یہ تیل سے جڑی ہوئی تھی، یہ ایک آبی گزرگاہ سے جڑی ہوئی تھی جہاں سے 23% تیل دنیا کا گزرتا تھا. تو تیل کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشتیں جو ہے اس میں ایک پرابلم آ گئی تھی، اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح یہ جو جنگ جو عارضی سیز فائر ہے یہ مستقل سیز فائر ہو اور کسی نتیجے تک پہنچا جائے. اور اس میں پاکستان کی جو کاوش ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے سربراہان جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کی فیسلیٹیشن کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے. صحیح، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور سعید احمد صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. رحمان اظہر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. رحمان اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحمان اظہر صاحب سے بھی اس بارے میں رائے لیں گے. سعید احمد صاحب، اس سلسلے میں یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک رینڈم وینیو ہے اسلام آباد؟ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل امپورٹنس کیا ہے اس وقت اسلام آباد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے، پاکستان جو وینیو بنا ہے وہ اس لیے نہیں بنا کہ کوئی یہ بڑا پرفضا مقام تھا. پاکستان اس لیے وینیو بنا ہے کہ جس طرح باقر صاحب نے کہا کہ ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں انتھک کوشش کی، پہلے یہ کہ اس علاقے کے اندر پیس رہے اور ریجنل ڈی سٹیبلٹی نہ ہو. اور جب ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان سنسیئرلی کوشش کرتا رہا کہ اس جنگ کو کم سے کم کیا جا سکے. اس وقت جو پاکستان کی سفارتکاری کی معراج ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کنٹریز اس کانفلکٹ کے اندر ہیں، بے شک وہ امریکہ ہو، ایران ہو، گلف کنٹریز ہوں، سعودی عربیہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، وہ سب پاکستان کو ایک سٹیبلائزر کے طور کے اوپر دیکھ رہی ہیں، اور وہ یہ امید کرتی ہیں کہ پاکستان وہ ماحول اور وہ ماڈریشن پرووائڈ کر سکتا ہے جس سے جو ورلڈ وار 3 کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے تھے وہ خطرہ ٹل جائے. سو پاکستان کی محنت کا ثمر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے. آپ بے شک کوئی فورن ٹی وی چینل دیکھ لیں یا آپ کوئی فورن اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صرف اسلام آباد اور پاکستان کی باتیں سنیں گے. دیکھیے، جو سب سے بڑا پاکستان نے ابھی تک سکسیس حاصل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس نے جو دونوں کمبیٹنٹس ہیں، امریکہ اور ایران، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. یہ سب سے بڑا پاکستان کی سکسیس ہے. دوسرا یہ ہے کہ
کوئی کل تک یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طرح 3 مرتبہ پہلے اسرائیل پیس ٹاکس کو سبوٹاج کر چکا ہے، اس مرتبہ بھی اسرائیل پیس ٹاکس کو سبوٹاج نہ کرنے کی کوشش کرے. تو پھر ہماری ڈیفنس فورسز نے اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس نے پورے پاکستان کو اور خاص طور پہ ایرانین ڈیلیگیشن کو ایک سیکیورٹی کور دیا کہ جی کہ اگر وہ ایران سے ٹیک آف کرتے ہیں اور اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں تو پاکستان نے، میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری لی کہ جی کہ آپ کو کوئی، ہم انشور کریں گے کہ آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں ایئر میں ڈسٹروائے نہ کرے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک نو فلائی زون قائم کیا ہوا ہے. سو اس نو فلائی زون کو اوور رول کر کے پاکستان ایئر فورس نے ایرانین ڈیلیگیشن کو سیف اینڈ ساؤنڈ پاکستان پہنچایا. اس میں آئی ایم شیور کہ امریکہ کا بھی بہت بڑا رول ہوگا، لیکن صرف یہ ایکٹ کہ آپ نے سیفلی ایرانین ڈیلیگیشن کو اسلام آباد پہنچایا ہے اور ایرانین ڈیلیگیشن کو آپ کی کیپیبلٹی اور آپ کی سالسی پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ جہاز میں بیٹھے اور ادھر آئے. آئی تھنک ہم پاکستان نے آلریڈی سکسیس حاصل کر لی ہے. اب ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹاکس جو ہے وہ ان پرسن ہو جائیں، پروکسیمٹی ٹاکس نہ ہو، ان پرسن ہو جائیں، تاکہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ایک دیرپا حل ڈھونڈا جا سکے.